السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت سارے وظیفے ایسے بتائے جاتے ہیں کہ جو ثابت نہیں ہوتے، اور خواتین اکثر ایسے وظائف کو قبول کر لیتی ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، یا ویسے جلد متاثر ہو جانے کی وجہ سے وہ اس طرح سے لوگوں کی بات کو مان لیتی ہیں۔ تو اس میں جو وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ یا رزاق کا ورد کرنا ہے، اور پھر 70 مرتبہ یہ ورد کرنا ہے، اور چاول جو یا گندم ان اجناس میں سے کسی ایک کے بھی 7 دانے لے کر تو اس پر آپ نے 70 مرتبہ یہ ورد کرنا ہے، اور شب برات کی رات کو یہ ورد زیادہ کرنا ہے، اور ان دانوں کو سنبھال کر رکھنا ہے، تو پھر رزق کی بارش ہوگی۔ تو یہ وظیفہ اس طرح سے یعنی یہ عمل کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ باقی رزاق یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کا یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو آپ دعا کر سکتی ہیں، یہ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، تو بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، اور تو بہترین رزق عنایت کرنے والا ہے، تو میں تجھ سے تیرے نام کا واسطہ دے کر، تیرا نام جو رزاق ہے اس کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میرے رزق میں فراوانی کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جائے، اور ان اوقات میں دعا کی جائے جو قبولیت کی اوقات ہیں، مثلا اگر بارش نازل ہو رہی ہو اس وقت کر لیں دعا، سفر میں جا رہی ہیں تو اس وقت دعا کر لیں، نماز کی انتظار میں بیٹھی ہیں اس وقت دعا کر لیں، فرضی نماز کے بعد اکیلے آپ دعا کر سکتے ہیں اس وقت دعا کر لیں، تہجد کے ٹائم رات کے آخری حصے میں دعا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر تو یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ رزق وافر عطا کرے گا۔ لیکن یہ کام تھوڑے سے مشکل ہیں، تو اس لیے آسانی والے کاموں کو لوگ عموماً اختیار کر لیتے ہیں کہ بس 70 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے تو رزق کی بارش ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ہم نے دین کو اپنی آپ کہہ لیں من مرضی کے مطابق بنا دیا ہے۔ تو یہ عمل ہے کہ دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیے، تو اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کریں گے، اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں رزق کے لیے، یعنی صرف وظیفے کرتے رہیں اور گھر میں بیٹھے رہیں، باہر نہ نکلیں، کمائیں نہیں، کوئی بزنس کا ارادہ نہ ہو، کچھ نہ کریں، تو یہ تو ایسا ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر رزق دے گا۔ اور دوسرا ایک وظیفہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نوح میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا کہ تم استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، تو استغفر اللہ یہ کثرت سے پڑھا جائے، اور حقیقی معنوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ تو جب انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق فراوانی کے ساتھ عطا کرتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے بارش بھی نازل ہوگی، جو موسلا دار بارش ہوگی جس کی وجہ سے غلہ زیادہ ہوگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، اور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا۔ تو اس لیے استغفار کو کثرت سے کریں اور اللہ سے حقیقی معافی مانگیں۔ باقی ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے نیچے میں آخر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مزید معلومات، رہنمائی، دعا، وظیفہ، روحانی علاج، کاروباری بندش، استخارہ وغیرہ کے لیے آپ بابو جان بنگالی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ پیسے بٹورتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو ثابت بھی نہیں ہیں، اور استخارہ کا جو عمل ہے وہ بھی جس بندے کا مسئلہ ہے اس نے خود کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے سارا کچھ بابوں کو، کچھ مولویوں کو دے دیا ہے کہ ہم بس پیسے دیں گے، تم لوگ یہ سب کچھ ہماری طرف سے کر دو، تو پھر یہی حالت ہوگی، ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، اور پھر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو انسان اللہ کا رخ کرنے کی بجائے، اللہ سے مانگنے کی بجائے انہی بابوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بس میں پیسے دے دوں تو میرا علاج ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہوتا، سوائے اس طرح سے پیسہ ضائع کیا جاتا ہے،
اور لوگ مزید مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے ہی سب کچھ ہونے کا یقین پیدا کیجئے اور خود دین پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے گا، رزق وافر عطا کرے گا انشاءاللہ الرحمن. تو باقی اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. واللہ اعلم بالصواب.